میں اکثر مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کو یہ اکثر ہم جب کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو سننے کے لیے میں اور آپ دونوں سائیکل پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ سائیکل مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب چلاتے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گجرانوالہ جامعہ نقشبندیہ امینیہ میں حاصل کی، علامہ محمد سعید مجدی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں، اور پھر 2 سال وہاں درس نظامی پڑھاتا بھی رہا۔ انتہائی تعلیم میری جو ہے وہ جامعہ نظامیہ سے ہے، میری فراغت جامعہ نظامیہ سے ہے، اور ویسے بھی چونکہ جامعہ نظامیہ کا ایک نام ہے، میں جہاں بھی تعارف کے طور پر یا بتانے کے طور پر بتاتا ہوں تو جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوں۔ ویسے بھی جو جذبہ دین کا زیادہ درد شعور ملا تو اسی جامعہ سے ملا ہے۔ مترا والی میں بیسک رہنے والا مترا والا محمد ارشد روحانی میرا نام ہے۔ روحانی میرا لقب ہے چونکہ میں آستانہ علیہ پنگالی شریف نیریاں شریف سے منسلک ہوں۔ پیر و مرشد کی طرف سے یہ روحانی تخلص کے طور پر مجھے لکھنے کا حکم ہوا اور لقب کے طور پر مجھے عطا ہوا، اس لیے محمد ارشد۔ لوگ مجھے ویسے مفتی بھی کہہ لیتے ہیں، تو مفتی محمد ارشد روحانی جو ہے اس نام سے عمومی طور پر جانا پہچانا جاتا ہوں۔ تو قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کو کب سے جانتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ایک اہم اور ہمارے لیے قابل فخر آپ نے بات کی ہے۔ میں اکثر مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کو یہ اکثر ہم جب کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ کبھی گجرانوالہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو سننے کے لیے ان کا اتنا شعرا تھا کہ ان کو سننے کے لیے میں اور آپ دونوں سائیکل پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ سائیکل مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب چلاتے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا۔ میرا ان کے ساتھ بڑا سمجھو بچپن کا تعلق چلا آ رہا ہے۔ ہم استاد بھائی بھی ہیں نا۔ گجرانوالہ جس جامعہ سے میں نے تعلیم حاصل کی اسی جامعہ سے پروفیسر علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب نے بھی تعلیم حاصل کی۔ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جب بغداد سے فارغ ہو کے آئے نا تو گجرانوالہ میں آپ کا کافی شعرا تھا۔ شعرا چلو ابھی بھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تقریباً یہ یعنی 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو 1990 سے لے کر 1999 کی یہ جو دہائی جو ہے نا، لاسٹ دہائی پچھلی صدی کی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی بار ہم ان کو سننے کے لیے سائیکل پر بیٹھ کے، کیونکہ لونیاوالہ ہمارا ڈیرا تھا نا، پڑھتے ہم گجرانوالہ تھے تو مسجد لونیاوالہ میں مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب جٹاں والی مسجد میں اور میں بٹاں والی مسجد میں۔ تو پھر وہ جب بھی شادیاں ابھی ہماری دونوں کی نہیں ہوئی تھیں تو ہم اکٹھے جاتے، جہاں رہتے آتے جاتے مسجد میں، تو ادھر ادھر معاملات میں، محفلوں میں، محافل میں، تو کس طرح اس وقت سے ہم جانتے ہیں، تو اس وقت سے متاثر ہیں۔ پہلی ملاقات آپ کی جامعہ مسجد رضائے مصطفیٰ میں ہوئی تھی؟ پہلی ملاقات جامعہ مسجد رضائے مصطفیٰ میں نہیں، یہ گرجاخ کی طرف ایک پروگرام ہوا تھا تو وہاں پہلی ملاقات وہاں ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے تعارف سنا آپ کا، تو پھر وہاں ایک پروگرام ہوا تھا تو اس پروگرام میں آپ کو ہم ملے، وہاں آپ کو سنا بھی، متاثر بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر بارہا ملاقاتیں ہوئیں، پھر تو اب یہ بھی نہیں جا رہا کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ قبلہ کنز العلماء نے جو دینی اور مسلکی خدمات کے لیے مختلف پروگرام کیے، عقیدہ توحید سیمینار، عقیدہ معصومیت، ناموس رسالت کانفرنسیں، باقی دیگر عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کانفرنسیں، سیمینار کیے، اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے؟ آپ اس حوالے سے کچھ؟ اس سوال کے اندر اس کے میں 2 جواب دیتا ہوں 2 جزیات میں۔ پہلی جز تو یہ ہے کہ یہ بات علماء کے لیے بھی، کئی مرتبہ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے نا تو علماء کی بزم میں، تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ کم از کم ہماری سنی عوام کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا جو ہمارے جز ہے، چاہے وہ بیسک یعنی وہ اصلی ہے یا فرعی ہے، اس کے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ کئی خطباء ویسے دائیں بائیں سے باتیں کر جاتے ہیں، عوام کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے۔
جب علامہ مفتی ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب زیدہ مجدہ نے یہ قدم اٹھایا تو پہلی بات تو یہ بڑی جو ہمارے لیے خوش آئند ہوئی کہ وہ بات جو دیرینہ ہم سوچا کرتے تھے کہ لوگوں کو عوام کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا عقائد کیا ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا، تو عوام کو نہ صرف پتہ چلا بلکہ عوام کے اس عقیدے پر پھر پکے ہونے شروع ہو گئے، ان کو پتہ چلا کہ سنیت یہ ہے، وگرنہ کئی لوگ اعتراضات وغیرہ کرتے تھے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے اثرات، اس کی دوسرا جو یہ کہ اس کے اثرات تو اب میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ہو سنی ہو تو اس کے پاس یہ اثر نہ پہنچا ہو، چاہے من کل الوجوہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ یہ پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات بڑی عجیب ہے یہ کہ جو پیچھے یہ چند ماہ سے یا یہ سال جو گزرا ہے اس میں جو یہ خلشیں گزر رہی ہیں، میں حیران ہوا ہوں اس بات پہ کہ جو چند لوگ مخالفین تھے ہمارے اپنے، ان کے جو مریدین متعلقین یا متوسلین یا ان کے شاگرد، وہ بھی کئی تو ایسے ملے ہیں کہ جو تائب ہو گئے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ نہیں جی ان کا چونکہ سنیت والا موقف نہیں رہا، ہم ان سے تائب ہیں۔ اور کئی لوگ وہ ہیں کہ جو چلو وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لیکن وہ یہ پریشان ہو کے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جلالی صاحب حق پہ ہیں، الحمدللہ وہ حق پہ ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں اگرچہ جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ کام کر چکا ہوں، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پہ، سنی تحریک پلیٹ فارم پہ، تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اس دور حاضر میں اگر سنیت پر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب کی شخصیت ہے۔ سکیولہ کنز العلماء نے جو عقیدہ معصومیت بیان کیا پیچھے چند ماہ پہلے، اور 14 صدیوں کے علماء و مشائخ کا عقیدہ یہی رہا، اس کو بیان کیا، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے سے 100% متفق ہیں الحمدللہ۔ نہ صرف میں بلکہ میرا جتنے بھی علماء ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں یا میرے متعلقین ہیں، جتنے بھی ہمارا حلقہ ہے نا، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی جو ہے وہ خلاف نہیں اس موقف ڈاکٹر صاحب کے موقف کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنیت کا موقف وہی ہے نا۔ زیادہ ہمارے کئی جو لوگ وہ اتنا کہہ سکتے ہیں یا اتنا کہہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بات وہ کی ہے تو سچی، لیکن لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی، بس یہ کہہ دیتے ہیں، یا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کئی کہ عوام میں یہ کرنے والی بات نہیں تھی، یا عوام کے شعور سے یہ اوپر سے گزر گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی اس لیے عوام بھٹک گئی، وگرنہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہم بھی ڈاکٹر صاحب کے اس موقع پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ اگر صرف ڈاکٹر صاحب کی ذات کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو شاید ہم بھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی فرد واحد کا یہ مسئلہ نہیں، یہ تو پوری 1400 سال کے اکابرین کا مسئلہ ہے۔ سکیولہ کنز العلماء کے موقف کی تائید پوری دنیا سے علماء نے کی، اور ہمارے بہت بڑے مرکز بریلی شریف سے بھی ہوئی، بالکل، وہ بریلی شریف سے، پھر بنگلہ دیش سے، نیپال سے، یہ اسی طرح باقی UK سے، باقی دیگر ملکوں سے علماء و مشائخ نے مکمل تائید کی الحمدللہ۔ اس تائید کے بعد کیا ان علماء مشائخ کا کہ جنہوں نے قبلہ کنز العلماء سے لا تعلقی کا اعلان کیا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی؟ یہ بات میں کئی میٹنگوں میں، کئی اجلاسوں میں، کئی ریلیوں میں یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جو لوگ یہ جو ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، کم از کم وہ شرعی طور پر فتویٰ نافذ کریں کہ فتویٰ کیا بنتا ہے، وہ صرف وہ نہیں آتے۔ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے فتویٰ لکھ دے اور جو مرضی کہہ دے وہ تو اس کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اصل فتویٰ تو وہ ہوتا ہے نا جو قرآن و احادیث کے دلائل کے فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے تو اس کے بارے میں قرآن و احادیث کیا حکم لگاتے ہیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پر کیا جو ہے وہ فتویٰ آتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ فتویٰ نہیں لگا سکے،
یہ لہٰذا پھر یہی جب وہ لگا نہیں سکے تو شور ہی کر سکے تو پھر تو ہم یہی کہیں گے وہ ان میں کچھ ایسی شخصیات اب نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا جن سے میں پہلے بڑا متاثر تھا، لیکن جب یہ معاملہ انہوں نے کیا تو میں اتنے کلمات کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھول گئے ہیں، وہ بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو میں متاثر ہوں وہ میں کافی وجوہات کی بنا پر ان سے متاثر تھا، لیکن اب دل بڑا بیزار ہوا ہے ان سے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بھول گئے ہیں کبھی نہ کبھی، بلکہ میں کئی مرتبہ یہ بھی بات کہہ چکا اپنے دوستوں میں کہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی وہ واپس آ ہی جائیں، تو اللہ کرے واپس آ جائیں۔ اچھا قبلہ کنز العلماء کو رہائی کے بعد اپنے مرشد گرامی حضور حافظ الحدیث جنید زماں حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو حاضری سے روک دیا گیا، کیا کسی مرید کو اپنے مرشد کے آستانے پر روکنے کی کیا کوئی شرعی اجازت ہے کہ روکا جا سکتا ہے؟ جو نے روکا کیا انہوں نے اچھا فیل کیا؟ اگر صوفیاء کے تعلیمات کو لیا جائے تو پھر تو قبلہ جلالی صاحب کو روکنا تو درکنار، وہاں تو کسی غیر مسلم کو بھی روکا نہیں جا سکتا، یہ تو پھر اہل حق ہیں نا اور مرید ہیں شاگرد ہیں، وہاں تو کسی کو بھی نہیں روکا جائے، تو یہ تو نامناسب بات ہے اگر روکا گیا ہے تو۔ حضور قبلہ کنز العلماء کے بارے میں جو اس وقت ہر لحاظ سے اندرونی ہو بیرونی سازشیں ہوں، اپنے مسلک کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے جو خدمات ہیں، ان تمام کو آپ کتنے اچھے انداز میں بیان کرنا مناسب سمجھیں؟ میں تو ایک پیغام کے طور پر بھی یہ بات کہوں گا کہ ہمارے سنیوں میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد بندے کی اہمیت کو پہچانتے ہیں، لیکن اس وقت پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بہتر ہوتا ہے کہ اتنے خوبیوں کے مالک اور اس دور کے ہر جہت پر دین کا کام کرنے والے اور حق پر چلنے والے، ہر طرف حق کا جو ہے وہ آوازہ بلند کرنے والے ایسے شخص کو غنیمت جان کے ان کی اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی مخالفت۔ اور میں یہ بھی پیغام کے طور پر بات کہوں گا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں، چلو اگر ہم کسی کا سنوار نہیں سکتے تو بگاڑے بھی نہ۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی خوشی ہے، میں تو خود کبھی کبھار کسی جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ میں الجھ جاؤں تو میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے فون پر رہنمائی لے لیتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑا عجیب سا حوالہ بھی پوچھنا پڑا نا، کہ جس کو میں اپنے تئیں یہ سوچا کہ یہ حوالہ پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میں متاثر اس وقت ہوا کہ جب وہ بھی حوالہ بتا دیا کہ جو مثلاً جو وہ کوئی ایسی کوئی دقیق بات نہیں یا کوئی ایسا فقہ کا مسئلہ نہیں کہ یہ یا کوئی ایسا کوئی قرآن و حدیث کا نہیں، روایات سمجھو کہ فضائل کے طور پر یا ایسی، تو ان کا بھی جو بھی حوالہ پوچھا انہوں نے فرق کر بتا دیا، تو میں حیران ہوتا، میں پھر کہتا ہوں جی کہ نہیں واقعی اس شخص کا مطالعہ بھی ہے اور سنیت پر پیرا بھی ہے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جتنی جلدی داغ مفارقت دے گئے، ہم دیکھتے رہ گئے، تو یہ تو پتہ کوئی نہیں کسی کے بھی وقت کا، تو ایسی ہستی کہ جو ایک ہدایت کا مینار ہیں، روشنی کا مینار ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے عظیم مجاہد اور محافظ ناموس رسالت ہو صحابہ و اہل بیت، ان کے ہوتے ہوئے اس وقت آپ عوام کو اور علماء کو، سنی عوام اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام میں دوں گا کہ بس ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو حاسدوں کے اثر سے محفوظ فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وابستگی رکھی جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے، مدارس کے طور پر، مساجد کے طور پر، مقاصد کے طور پر، عقائد کے طور پر، ہر طرح کے طور پر ان کو اپنا جو ہے وہ راہبر مانا جائے، تو انشاءاللہ کوئی بندہ خسارہ میں نہیں رہے گا، کامیاب رہے گا۔